السلام علیکم ناظرین، سبسکرائب کریں قرآن حدیث انفو چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ جب بھی ہم ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ تزکیہ کی اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی بیدہ مقالید الفرج، الحمد للہ عدد ما سار سائر فوق الأراضین ودرج، الحمد للہ عدد ما نزل من السماء وعرج، والصلاة والسلام على المبعوث بأقوم دين وأعظم منهج، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه السرج، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قد أفلح من زكاها۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے حقیقی کامیابی اور کامرانی کا جو طریقہ بیان کیا ہے وہ تزکیہ نفس ہے۔ قد افلح من زکاہا، کامیاب وہ شخص ہوگا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا ہے۔ وقد خاب من دساہا، جس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی اور اپنے نفس کو اپنی خواہشات کا غلام بنا لیا، گویا کہ اس نے خسارہ حاصل کر لیا، گویا کہ اس نے نقصان پا لیا اور خسارہ پا لیا۔ قرآن مجید کا اگر ہم بغور مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حقیقی عقل و دانش، ایسی عقل و دانش جو انسان کو دنیا میں بھی کام آئے اور آخرت میں بھی کام آئے، یہ ان لوگوں کے پاس ہوتی ہے جن کے پاس تزکیہ ہوتا ہے۔ ٹھیک۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا كالأنعام بل هم أضل وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنْ، جہنم میں ایسے لوگ جائیں گے جن کے پاس دل تو ہوں گے لیکن ان کے پاس فہم نہیں ہوگی، وہ دین کو نہیں سمجھتے ہوں گے، آنکھیں تو دیکھنے میں بہت خوبصورت نظر آئیں گی لیکن حق بات کو وہ دیکھیں گے نہیں، ٹھیک۔ حق کی پہچان نہیں ان کو ہوگی، کان تو ہوں گے لیکن حق بات کو سننا ان کے لیے دشوار ہوگا۔ اولئک کالانعام بل هم اضل، صحیح۔ وہ صرف جانوروں کی طرح نہیں ہیں، ایسے لوگوں کی زندگیاں جو کان اور آنکھ اور دل سے صحیح کام نہیں لیتے، بل هم اضل، وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ صحیح۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہ ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جن کو جہنم میں پھینکنا ہے، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے اچھا دل دے دیا، جنہوں نے اس کا تزکیہ کر لیا اور کانوں اور آنکھوں سے صحیح کام لیا، ان کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں قیامت کے دن نفع مند جو ہے یہی لوگ ہوں گے جن کو اللہ نے ایسا دل دے دیا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين۔ قیامت کو نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، اور انسان مال اور اولاد کی وجہ سے ہی اللہ سے تعلق کو توڑتا ہے یا دور ہوتا ہے۔ اس دن کام آئے گا تو وہ دل کام آئے گا جس کو قلب سلیم کہا گیا ہے۔ ایسا دل جو سلامت ہو شرک سے، کفر سے، خرافات سے، بدعات سے،
اور مسلمانوں سے بغض رکھنا اور حسد کرنا، یہ رذائل سے اپنے آپ کو جو پاک کر لیتا ہے، ایسے لوگوں کو قیامت کے دن فوز و فلاح کیسی ملے گی؟ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، ایسے متقی لوگوں کے جنت قریب کر دی جائے گی۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، لیکن جو لوگ غوایا میں رہنے والے ہیں، ایسی مہالک میں پڑ جاتے ہیں، اپنے دل کے اندر مسلمانوں کا بغض اور دل کے اندر اللہ کے خلاف بغاوت اور دل میں اللہ کے رسول کی محبت کی بجائے نفرت، اس طرح کے جذبات جب آ جاتے ہیں تو جہنم ایسے لوگوں کے لیے تیار کی ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، آمین۔ اس لیے تزکیہ جو ہے اس کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے، جو سب سے بڑی اس کی فضیلت ہے کہ دنیا میں بھی انسان کامیابی سے زندگی گزارتا ہے اور قیامت کے دن بھی فوز و فلاح اسی کے لیے ہے۔ ٹھیک۔ اور دانش مندی بھی اللہ تعالیٰ ان کو ہی عطا کرتے ہیں، ان کی ہی زبانوں پہ حکمت کو جاری کرتے ہیں جن کا تزکیہ ہو چکا ہوتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اہل الجنہ من ملأ اللہ اذنیہ من ثناء الناس خیرا وهو يسمع۔ اللہ اکبر، صحیح۔ یہ جنتیوں کی نشانی ہے کہ ان کے کان سن رہے ہوتے ہیں اور لوگ ان کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، یہ بہت اچھا ہے، اس کا اخلاق بہت عالی ہے، اس کا بیہیویئر بہت اچھا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَأَهْلُ النَّارِ مَنْ مَلَأَ اللَّهُ أُذُنَيْهِ مِنْ سَنَاءِ النَّاسِ شَرًّا وَهُوَ يَسْمَعُ۔ اللہ اکبر، اور یہ جہنمیوں کی نشانی ہے کہ لوگ ان کے سامنے ان کی برائی بیان کر رہے ہیں، تم بہت جھوٹ بولنے والے ہو اور تم بہت فراڈ کرنے والے ہو۔ اللہ ہم سب کو ایسے اعمال سے محفوظ فرمائے۔ تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا مقام رکھا ہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا مقام رکھا ہے۔ اور تزکیہ اگر ہوگا تو نیت خالص ہوگی۔ انسان کی زندگی میں ہر کیے گئے عمل کی قبولیت کا دار و مدار نیت پر ہے۔ ٹھیک، بالکل صحیح۔ انما الاعمال بالنیات، نیات، بالکل صحیح۔ اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہاں رک کے میں 3 باتیں پیش کرنا چاہوں گا۔ آج صبح صبح اٹھ کے ہم تیار ہو کے کیوں آخر گھر سے باہر نکلتے ہیں؟ اسی طرح کیوں نہیں نکلتے؟ دیکھنے والوں کی آنکھوں کی عزت ہوتی نا، کہ لوگ یہ نہ کہیں اس کے پاس تو ایٹیکیٹس نہیں ہیں، بالکل مینرز نہیں ہیں، صحیح۔ اور یہ تو بالکل ہی گیا گزرے زمانے میں چلا گیا۔ لوگوں کی نظروں کی کتنی قدر لوگ کرتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ ہمارے رب کی نظریں کہاں پڑتی ہیں؟ دل پہ۔ اس دل کو بھی کبھی صاف کیا؟ صحیح۔ دوسری بات، کوئی بھی دانش مند اور عقل مند انسان جو ہے اس کو غلاظت پسند نہیں ہے۔ اگر گندگی کا ڈھیر لگا ہو تو اس کو دیکھنا اسے پسند نہیں ہے، نالا اس کو پسند نہیں ہے۔ لیکن اگر اسی طرح کی غلاظت کے ڈھیر حسد کے نام سے، بغض کے نام سے، عداوت کے نام سے، روحانی غلاظت جو ہے نا وہ آ جائے، جی، صحیح۔ اگر وہ دل میں موجود ہو اور اللہ کی مبارک نظریں پڑیں جیسے اس کی شان کو لائق ہے اللہ کی نظریں پڑتی ہیں، تو کیا یہ اللہ کی نظروں کی توہین نہیں ہے؟ بے شک۔ اور جو اللہ کی نظروں کی توہین کرتا ہے اس طرح، فَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اللہ پھر اس کو کبھی عزت نہیں دیں گے، اور اس کو اللہ تعالیٰ عزت نہ دیں اس کو کون عزت دے سکتا؟ بالکل صحیح۔ اور تیسری بات، یہی ایک دل تو ہے، اگر یہ درست ہو جائے تو انسان کی پوری زندگی کی گاڑی درست ہو جائے۔ الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب، جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر درست ہو جائے پورا جسم اپنی صحیح کارکردگی اور صلاحیت پیش کرتا ہے، اور اگر اس میں خلل آ جائے تو پورا جسم ناکارہ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک، اور وہ گوشت کا ٹکڑا کون سا ہے؟ دل ہے۔ دل کا ٹکڑا۔ اس دل کی جب تک اصلاح نہیں ہوگی، اس کا تزکیہ نہیں ہوگا، اس کی تہذیب اور کانٹ چھانٹ نہیں ہوگی، اس وقت تک ایمانیات اور اس طرح اسلام کے بہت سارے عمدہ پہلو دل میں آ نہیں سکتے۔ اور اب جانتے ہیں کہ جب پھول سجانے ہو تو اس کے لیے بکٹس لی جاتی ہیں خوبصورت سے خوبصورت،
اور اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ نے دین کو سجانا ہے تمہارے دلوں میں۔ ہمارے دلوں میں، بالکل صحیح ہے۔ کہاں سجائیں؟ جس دل میں کوئی جگہ نہیں ہے اس دل میں اسلام سجتا ہے، اس دل میں ایمان کی روشنی پہنچتی ہے۔ جس دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوتی ہے وہ دنیا کی اغراض سے اپنے دل کو پاک صاف کر لیتا ہے۔ تو تزکیہ کا یہ بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑی فضیلت ہے کہ جس کا دل پاکیزہ ہے اس کے دل پہ تو اس کے رب کی مبارک نظریں پڑتی ہیں۔ نظریں لگی ہوئی ہیں، بالکل صحیح ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے دلوں کی اصلاح فرمائے اور ان کا تزکیہ فرمائے۔ ناظرین کرام، گفتگو جاری ہے۔ محترم قاری شعیب صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں چند لمحات کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، تزکیہ نفس اور تربیت کے حوالے سے پروگرام جاری ہے۔ ہمارے معزز مہمان مولانا قاری شعیب احمد میر محمدی صاحب حفظہ اللہ ہمارے ساتھ ہیں۔ وقفے سے پہلے ہم ان سے بات کر رہے تھے تزکیہ نفس کی فضیلت کے حوالے سے۔ انہوں نے بہت ساری آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں اس پروگرام یعنی ہمارے جو تزکیہ نفس ہمارا عنوان ہے جس پہ ہم بات کر رہے ہیں، تزکیہ نفس کی فضیلت ہمیں بیان کی ہے کہ یہ کتنی اہم چیز ہے۔ تو ابھی میں قاری صاحب آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمیں بتائیں اس کی اہمیت کیا ہے قرآن مجید کی نظر میں، فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں، اور مثال کے ساتھ ہمیں سمجھائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز میں لوگوں کا تزکیہ نفس کیا ہے اور کیا اس کے نتائج کیا نکلے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ بھی آپ نے چند آیات سنی، قرآن مجید فرقان حمید جو ویسے بھی نوشتہ ہدایت ہے، اس نے تزکیہ کے متعلق جو آیات پیش کی ہیں، اگر ان میں دو بنیادی آیات کو انسان سمجھ لے تو بہت سارے امور روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتے ہیں۔ صحیح۔ یہ اصل میں اللہ کا فضل ہے اور اللہ کی عنایت اور عطا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نصیب فرماتے ہیں۔ یہ تزکیہ اور تربیت یہ اللہ کی پسند ہے، یہ اللہ کا اصطفاء اور اجتباء ہے، یہ اللہ کی سلیکشن ہے جس کو اس کے لیے چن لے۔ صحیح۔ اور اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، یہ اللہ کا چناؤ ہے فرشتوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے۔ فرشتے تو اربوں کی تعداد میں ہیں، لیکن آخر چند فرشتوں کا نام کیوں آیا؟ یہ اللہ کے زیادہ مقرب ہے۔ اسی طرح انسانوں میں سے بھی اللہ تعالیٰ چناؤ کرتے ہیں۔ ٹھیک۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت اس لیے فرماتے ہیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ۔ اگر اللہ کا فضل نہ ہو، اس کی رحمت نہ ہو، کسی کا تزکیہ نہ ہو، یہ اللہ رب العزت جس کا تزکیہ کرنا چاہتے ہیں یہ اس کا خاص فضل ہے۔ بلکہ دوسری جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى۔ اپنا تزکیہ خود بیان نہ کرو کہ میں بہت اچھا ہوں، یہ اللہ ہی جانتا ہے کون اچھا ہے۔ اچھا، صحیح۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تو میں عزت والا اللہ کے ہاں وہ ہے جس کا تقوی زیادہ ہے۔ اور یہ قیامت کے دن پتہ چلے گا، اور وہ دن ایسا بھیانک دن ہے جس کے بارے میں قرآن مجید نے ایک حقیقت کو کھولا ہے افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور
وَيُحَصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ کیا وہ جانتا نہیں ہے کہ ایک دن قبر کو کھولا جائے گا؟ اللہ اکبر۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ اور سینوں میں چھپنے والے تمام جذبات اس دن باہر آئیں گے۔ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ دل سے اٹھنے والے جذبات سے بھی اللہ رب العزت واقف ہیں۔ پھر یہ انسان کیوں بھول جاتا ہے کہ میں کیا سوچ رہا ہوں؟ کوئی نہیں جانتا۔ میں کیا پلاننگ کر رہا ہوں؟ کوئی نہیں جانتا۔ میرا دل پتھر ہو رہا ہے تو ہو جائے، کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ اسی اللہ رب العزت نے ایک تیسری جگہ انسانیت کے اس پہلو کو بیان کرتے ہوئے ایک مثال پیش کی ہے۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ انسانیت کے دل تو پتھر ہو جاتے ہیں، صحیح۔ اور بس اوقات فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً پتھروں جیسے یا اس سے بھی سخت۔ حالانکہ پتھروں میں اللہ تعالیٰ نے نہریں جاری کی ہیں، پتھروں میں ایسی ہیں جہاں سے چشمے نکل رہے ہیں، اور کتنے پتھر تو اللہ تعالیٰ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ انسان کو ہر وقت یہ سوچنا چاہیے کہ میرا رب جو ہے اس پہ ہر چیز بالکل عیاں ہے۔ لا تخفى علیہ خافیہ۔ جب یہ چیز انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور اسی کو مراقبت الہی کہتے ہیں، اور جو حقیقت میں یہ خوبصورت تزکیہ حاصل کرنے کا ایک مہم اصول ہے جس کی ہم تفصیلی بحث کریں گے۔ صحیح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے صحابہ کرام کا جب تزکیہ کیا ہے تو ان کو یہ بات سمجھائی ہے کہ تمہیں اس بات کا یقین کر لینا چاہیے کہ تیرا رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اتق اللہ حیث ما کن۔ اللہ اکبر، صحیح بات۔ خلوت اور جلوت جب تک تمہاری ایک نہیں ہوتی تزکیہ نہیں ہوگا۔ اگر انسان یہ سمجھتا ہے، جیسے آج کل آپ نے تذکرہ بھی کیا، کہ میں نے دروازہ تو لاک کر لیا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، اور آج کی یوتھ اور نوجوان نسل جب انٹرنیٹ پہ بیٹھتی ہے نہ جانے کون کون سی سائٹس پہ چلی جاتی ہے، اور یوتھ یہ سمجھتی ہے کہ کون دیکھ رہا ہے، ہمارے والدین بھی سو گئے ہوں گے، صحیح، اور دوسرے کی بھی ایکسس نہیں ہے یہاں، لیکن اس کو یہ یقین کرنا ہے تیرا رب تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور یہی وہ تزکیہ تھا کہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک بکریوں کا چرواہا، اور اس کا معیار زندگی کیا ہے؟ نہ اس نے کوئی ماسٹر کیا ہوگا، اس وقت پی ایچ ڈی کی بات کیا کریں ہم۔ جب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ ایک جانور مجھے دے دو، کہتے نہیں۔ کہا کیوں؟ تو میرے مالک نے منع کیا۔ کہا تو تم قیمت لے لو اور مالک سے کہنا کہ بھیڑیا لے گئے۔ اس کا جواب کیا تھا؟ میرا مالک تو نہیں دیکھ رہا، لیکن میرے مالک کا مالک تو دیکھ رہا ہے۔ بالکل صحیح۔